اللہ دنیا میں بھی آئے نہیں ہیں، لیکن سارے نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں امت مسلمہ عطا فرما، ہماری اولاد میں وہ رسول عطا فرما جو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب بھی دے اور تعلیم حکمت بھی دے اور وہ تزکیہ بھی کرے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، بشارتیں آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ آپ ابھی آئے نہیں، اعلانات آپ کے آنے سے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی نوید سنائی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلی ساری کتابوں میں آپ کی تعلیمات کا ذکر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اللہم بارک علی محمد۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ روزانہ دن میں ایک تسبیح صبح درود شریف کی ہو اور ایک شام کو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت کے جملہ مسائل اللہ اس کے حل فرما دیتا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک دفعہ ہی کسی پہ ہو جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاکشفنی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہم سب جمع ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کی آج یہ 5ویں نشست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آباء و اجداد کا سلسلہ نسب، اس پر مختصر میں نے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم و اسماعیل جو کہ اس خطے میں تشریف لائے، ان کا بیان تفصیلی طور پر چل رہا ہے میرے بیانات۔ گزشتہ نشست میں اور آج کی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی، اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، ان میں انہوں نے اس امت کو بھی مانگا اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی اولاد میں مانگا۔ جب انہوں نے دعا کی تو دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں مانگیں کہ اللہ ہماری اولاد میں سے انہی میں سے رسول آئے، وہ ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، وہ جو انہوں نے دعائیں کیں، وہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بن گئے۔ انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت
عزیز الحکیم۔ بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا ربنا وجعلنا مسلمین لک امتا مسلمتا لک، اپنے لیے بھی دعا کی، اس امت کے لیے بھی دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول جب دنیا میں آئے تو وہ کیا کرے؟ ان پر قرآن کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کا مقصد تلاوت قرآن بھی ہو اور تعلیم کتاب بھی ہو۔ یزکیہم، دلوں کا تزکیہ بھی ہو، والحکمہ، اور حکمت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف کے اندر انہی مقاصد کو بیان کیا۔ هو الذی بعث، کہ نبی کون ہے؟ فی الامیین، جسے امیوں میں، یعنی وہاں کے لوگوں میں، عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ہی آپ کے لیے انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ ابھی آئے نہیں، آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں، پچھلے نبیوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، یعنی تمام انبیاء کی مجلس جو ہے وہ باقاعدہ ہوئی، اس میں اللہ نے ان سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں سے ہم نے عہد لیا کہ تمہارے بعد آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی جو ہے وہ نصرت بھی کرنی ہے، یعنی ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آپ ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں، لیکن پہلے ہی نبیوں سے عہد جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ابھی آئے نہیں اور بعد میں آنے کی بات ہو رہی ہے، تو سب کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو آپ تو بعد میں آ رہے ہیں، نبی آ کے چلے جائیں گے، رسول آ کے چلے جائیں گے، اور آپ بعد میں آئیں گے تو کیسے ایمان لائیں گے، کیسے نصرت کریں گے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا دل میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں تمام نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو اس طرح سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ ایمان بھی لے آئے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت فرمائیں گے، سارے نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئیں گے۔ اور یہ وقت زیادہ دور نہیں نظر آ رہا، جیسے حالات اب ہو رہے ہیں نا دنیا کے، شام کے خاص طور پہ وہاں کے جو حالات بن رہے ہیں، ظہور مہدی سے پہلے کا دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خروج دجال ہوگا، پھر نزول عیسیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کے نمائندہ بن کر دوبارہ آئیں گے، اور آ کر جو ہے جامع مسجد اموی کا جو مینار ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں مینار پر اتارے جائیں گے، اور اس وقت جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ نماز کے لیے مصلی پہ جانے ہی والے ہوں گے کہ وہ دیکھ لیں گے
تو اس کے بعد جو ہے جب وہ ان سے نماز کے لیے کہیں گے تو وہ اشارہ کریں گے کہ آپ ہی نماز ادا کریں۔ ان کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ بتا دیں گے کہ شریعت مطہرہ اب کس کی چلے گی؟ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانے کے لیے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اور پھر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت مہدی کے آنے پر سارے مسلمان فرقے ایک ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے آنے پہ جو دجالی قوتیں ہیں وہ بھی سب مغلوب ہو جائیں گی، دجال بھی قتل ہو جائے گا، عیسائی بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی پوری ہوگی کہ ہر کچے پکے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا، اور نشاط ثانیہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوگی۔ یہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ تو خیر، رسول اللہ دنیا میں بھی آئے نہیں ہیں، لیکن سارے نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں امت مسلمہ عطا فرما، ہماری اولاد میں وہ رسول عطا فرما جو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب بھی دے اور تعلیم حکمت بھی دے، اور وہ تزکیہ بھی کریں۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، بشارتیں آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ آپ ابھی آئے نہیں، اعلانات آپ کے آنے سے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی نوید سنائی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلی ساری کتابوں میں آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، تورات اور انجیل میں بھی آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے آنے سے پہلے آدم کی دعاؤں میں آپ کا ذکر، نوح کی کشتی میں آپ کا ذکر، ابراہیم و اسماعیل کی دعاؤں میں آپ کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ کی خبروں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہی اذکار میں سے کہ آپ ابھی آئے نہیں لیکن آپ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا میں بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کی سیرت شروع ہونی ہے لیکن آپ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو اس میں سے وہ جو دعا انہوں نے کی تھی، اس میں آپ کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے، تلاوت کریں گے۔ اس پر میں نے مفصل گفتگو پچھلی نشست میں کی تھی کہ وہ تلاوت کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کی، چوکوں میں، چوراہوں میں، خصوصی طور پر جا کر بھی، انفرادی طور پر بھی کی، مجمع سے خطاب کر کے بھی کی، تلاوت کر کے اللہ کی توحید کی طرف، آخرت کی طرف، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف بلایا، اور پھر تلاوت کے مقاصد بھی بیان کیے کہ اس کے اندر اغراض مختلف ہوتی ہیں، مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آمد کا، وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے وہ اکیلی نہیں بھیجی۔ عرب جو تھے وہ عربی کے ماہر تھے، اور بڑے بڑے اشعار ہزاروں کی تعداد میں ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ بھئی جیسے جو ہے وہ تورات موسیٰ طور پر جا کر لے کر آئے ہیں، یہ کتاب آ گئی ہے، خود ہی پڑھ لو اور سمجھ لو۔ نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، یعنی کتابیں بھی آئیں اور ان کتابوں کو سمجھانے والے، بتانے والے نبی اور رسول بھی آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم بھی دینے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی جو احادیث اور فرامین ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے فتنے ہیں،
پہلے یہ فتنہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ جی فقہ جو ہے یہ معاذ اللہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث جو ہے وہ کافی ہے۔ حالانکہ فقہ بھی قرآن و حدیث کی تفہیم کا نام ہے، تفقہ کا نام ہے، وہ کوئی الگ سے دین نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے، استغفر اللہ، وہ قرآن و حدیث کے نچوڑ کی بات ہے۔ تو اب لوگ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ آج کل جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں نا، ان میں سے غامدی صاحب پر بھی یہ الزام ہے، سر سید مرحوم کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ پرویزی فرقہ تو پورا ہی منکر حدیث ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی صاحب قرآن جو ہے ان کی شاگردی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ صرف عربی دان ہونا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز جو ہے، نماز کے فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنن کون سے ہیں، اور نمازوں کی جو قسمیں ہیں ان کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں، صلاۃ الحاجہ کیا ہے، اور صلاۃ الخوف کیا ہے، صلاۃ الاستسقاء کیا ہے، یہ ساری نمازیں ہیں۔ ان کے صلاۃ العیدین جو ہے ان کے طریقے کیا ہیں، یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کی تعلیم سے ملے گا، اکیلا اقیم الصلاۃ پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح آت الزکاۃ، قرآن میں آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کے جو نصاب ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے، گائے کا نصاب کیا ہے، بکریوں کا نصاب کیا ہے، نقدی اور سونا چاندی کا نصاب کیا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں احادیث سے اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اسی طرح اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ اور اپنا حج اور عمرہ ادا کرو۔ اب عمرے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، عرفات میں کب جانا ہے، وہاں سے مزدلفہ کب آنا ہے، مزدلفہ سے منی کب آنا ہے، اور اسی طرح منی کے اندر کتنے دن قیام کرنا ہے، طواف زیارت کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسی طرح روزہ ہے تو روزے کے متعلق بھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے احکام وہ احادیث کو سمجھے بغیر جو ہے وہ نہیں سمجھے جا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے، جس کو آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آج جیسا کہ یہ فتنے سارے اٹھے ہوئے ہیں، ان میں یہ فتنہ جو پرویزی فتنہ ہے، منکر حدیث کا فتنہ ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں۔ مثلا نماز کو قائم کرنے والی بات ہے تو منکر حدیث جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا طریقہ اپنی عقل سے بتائے گا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور ممکن ہے کوئی ملنگ آدمی، جیسے ہمارے ہاں پاکستان بر صغیر میں ملنگ بھی بہت پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے جی یہ نماز جو قائم کرنے کا حکم ہے یہ دل کی نماز ہے معلوم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی یورپ سے بہت پڑھا لکھا شخص آئے اور آ کر کہے کہ بھئی نماز اصل میں ایک ایکسرسائز کا نام ہے، وہ آپ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ اپنی عقل سے اس کا ترجمہ تحریف جو ہے وہ کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ فتویٰ دے دے ان جدت پسندوں میں سے، کبھی نماز کسی زبان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ آپ اپنی زبان میں پڑھیں، آپ کسی زبان میں بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق جو ہے قرآن معاذ اللہ بازی کا اطفال بن جائے۔ صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر لکھنے کے لیے۔ کیا کوئی اس بنا پر ڈاکٹر بن سکتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے اور میڈیکل کی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے ڈاکٹر کو نہیں، ڈاکٹر ہی کے پاس جانا ہوگا جو
کوالیفائڈ ہے، پراپر پڑھا لکھا ہے، جس نے ہاؤس جاب بھی کی ہوئی ہے، نیم حکیم خطرہ جان ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی اردو میں ساری حکمت کی کتابیں ہیں، تو میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، ساری دنیا کے حکیم جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ میں نے جو انجینئرنگ کی ہے حکمت کے اندر، طب کے اندر، سارے مجھ سے فتویٰ لیں، سارے مجھ سے دین سیکھیں، تو یہ جہالت ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم جو ہے، چاہے کوئی ریسیپی ہو کسی چیز کو بنانے پکانے کی، وہ بھی ہم کتاب پڑھ کے پوری طرح سے نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن پاک کو بھی یاد رکھیں میرے عزیزو، سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ میں بہت ساری مثالیں دیتا کہ صحابہ بھی بعض باتیں سمجھنے میں، حالانکہ عربی دان تھے، انہوں نے خطا کی، غلطی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہیں، تو حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب پہلی وحی کون سی ہے؟ یہ والی پہلی والی وحی ہے، لیکن یہ واقعہ کہاں ہوا؟ غار حرا کے اندر۔ اب یہ واقعہ کس نے سنایا؟ یہ واقعہ بھی ہمیں حدیث سے ملا۔ حدیث کو ماننا بہت ضروری ہے، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث کے اندر تعارض بھی آئے گا، احادیث آپس میں ٹکرائیں گی، احادیث جو ہیں ان کے اندر صحت کا معاملہ بھی ہوگا، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، پھر اس کون سی حدیث ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے، کون سی حدیث ہے جو فضائل کے لیے قابل قبول ہے، کون سی احادیث ہیں جن کو بیان کرنا ہی گناہ ہے، یعنی وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو یہ علماء کا میدان ہے، فقہاء کا میدان ہے۔ خیر، یہ دوسرا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دنیا کے اندر۔ پہلا کیا تھا جی؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو تعلیم دینا۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت جو دیکھ کے سیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 100 نفلوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح دین کا ایک باب جو سمجھے، یعنی قرآن کی ایک آیت اگر کوئی سمجھتا ہے، فرمایا یہ 1000 نفلوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی اس کی کرنی ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھنا بھی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، ان کو انگریزی سکھائیں، جو ان سی مرضی زبان سکھائیں، لیکن ان کو قرآن ضرور سکھائیں، کم از کم دیکھ کے صحیح قرآن آتا ہو۔ اور جو فرض قرآن ہے یاد کرنا، جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، وہ زبانی بھی آتا ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کو بھی آتا ہو۔ یہ نہیں صرف قل ہو اللہ کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا ہے، ہر رکعت میں قل ہو اللہ، وطروں کے اندر قل ہو اللہ، بہت بڑی ہے یہ سورت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنی صورتیں ہمیں آتی ہوں کہ ہم ایک نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دوسری سورت جو ہے ہر رکعت میں پڑھ سکیں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ایک آدمی آج ہی پیدا ہوا ہے نا، مسلمان آج ہی ہوا ہے، چلو اس کا تو عذر ہے کہ اس کو دیکھ کے صحیح طرح نہیں آتا، یا نماز میں اس کو ایک آدھ صورت ہی آتی ہے۔ ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے، اگر ہمیں قرآن دیکھ کے بھی نہیں آتا، اور اتنا قرآن بھی نہیں آتا کہ بھئی ہم جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سنت کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کر سکیں، تو میرے عزیزو یہ بڑی فکر کی بات۔ تیسرا مقصد آپ کی بعثت کا تعلیم حکمت ہے۔ حکمت سے مراد علماء نے جو ہے وہ 2 چیزیں لی ہیں، ایک اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ قرآن پاک تو قطعی ہے، یقینی ہے، ہر آیت قطعی ہے، یقینی ہے، ہر جو ہے وہ صورت قطعی ہے، یقینی ہے، ہر اس کے اندر پیشن گوئی قطعی ہے، یقینی ہے۔ لیکن احادیث جو ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی ایک سند ہے، اس کا ایک فن ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کی پوری مجھ سے لے کر
میرے استاد شیخ الحدیث سے لے کر ان کے استاد اور پھر ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پوری ایک سند جو ہے وہ موجود ہے۔ اس بات کا اعتراف غیر مسلم علماء نے بھی کیا ہے کہ اسلام اتنا محفوظ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں وہ اتنی محفوظ ہیں کہ کوئی نئی بات اس کے اندر داخل کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ بات کہاں سے آئی، یعنی ہر بات کی سند ہے۔ علماء کرام جو ہے ان کے پھر طبقات ہیں، بعض نے احادیث کو جمع کیا، بعض نے احادیث کے اصول جو ہے وضع کیے، بعض نے جو ہے وہ پھر اس میں سے احادیث کے اندر سے استنباط کیسے کرنا ہے اس کے اصول بنائے، فقہاء علماء، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی دین کی خدمت کی اور ہم تک جو ہے ان میں سے مسائل نکال کر ہمیں بتا دیا یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اس طرح سے ایک مطلب حکمت کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب حکمت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے ہیں۔ جیسے قرآن آپ نے سکھایا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی سکھائی، اور جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ حکمت سے بھری پڑی ہے کہ معاشرت کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، مسافہ کیسے کرنا ہے اور معانقہ کب کرنا ہے، مل کے کھانا کیسے کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا، آپ کے ساتھ بچہ بیٹھا اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنی طرف سے کھا۔ پھر دوبارہ دوسرا تھال آیا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اب جہاں سے مرضی تم چیز اٹھا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں آپ نے تعلیم جو ہے وہ دی، اور اسی طرح معاملات کے متعلق بات جو ہے سچائی جو ہے اس کے بارے میں بڑی تعلیمات دی، وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بڑی تعلیمات دی، امانت اور دیانت اور صداقت اور شرافت کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تعلیمات دی۔ وہ سب موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں موجود ہیں۔ اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعلیمات ہیں، پر میں تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا ترازو میں سب سے وزنی چیز قیامت کے دن وہ ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ اخلاق ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی طرح عبادت کے بھی طریقے بتائے، اور عقائد جو ہیں اس کے اندر بھی قرآن پاک کی بہت ساری تشریح بتائی۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے تحت جو ہے یہ سارا مضمون ہے۔ پھر آپ کی ساری زندگی کو دیکھیں وہ حکمت سے بھری پڑی ہے۔ مکہ کے اندر جو 13 سالہ دور تھا اس کے اندر آپ نے کیسے اسلام کی تعلیم فرمائی، تبلیغ فرمائی، وہ بڑی ایک تفصیل ہے اس کی کہ دین کا کام ایسے ماحول میں کیسے کرنا۔ جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مہاجرین اور انصار، ایک مشکل مرحلہ تھا، کیسے جو ہے وہ ان کے اندر مواخات جو ہے وہ پیدا کی۔ پھر مدینہ کے اندر منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ آستین کا سانپ تھے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے جو ہے وہ آپ نمٹے، اور آپ نے جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے اس کو کیسے حل کیا۔ یہ ساری زندگی جو ہے اس کو دیکھ کر جب ہم اس آئینے میں زندگی گزارتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں حکمت ہی حکمت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو چوتھا جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آمد کا، وہ کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی۔ دلوں کو آپ نے پاکیزہ کیا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کہتے ہیں دلوں کو مانجنا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ دلوں کو سنوارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو مانجنے والے بھی تھے کہ دلوں میں جو شرک تھا، کفر تھا، اور جو حب جاہ تھی، حب مال تھا، تکبر تھا، حسد تھا، اس کے بارے میں بھی تعلیمات دی۔ جیسے شراب حرام ہے نا، زنا حرام ہے، ہر بندے کو پتا ہے، ایسے ہی تکبر بھی حرام ہے، حسد بھی ایسے ہی حرام ہے، ریا بھی ایسے ہی حرام ہے، اس کے بارے میں تعلیمات بھی دی۔
شرک جو ہے وہ سب سے بڑی نجاست ہے، غلاظت ہے، اس کے بارے میں بھی تعلیمات دی۔ اس کا تعلق بھی دل سے ہے، تقوی کا تعلق یعنی اللہ کے ڈر کا تعلق بھی دل سے ہے۔ دل کے احکام بھی دیے، دلوں کو مانجا اور دلوں کو سنوار دیا۔ تکبر کی جگہ پہ عاجزی اور انکساری سکھائی، حسد کی جگہ پہ رشک بتایا اور حسد کی مذمت کی۔ فرمایا کہ دو لوگوں سے صرف حسد اگر جائز ہوتا تو دو لوگوں سے جائز ہوتا، ایک وہ جو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، دوسرا وہ شخص جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ ویسے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ نے تزکیہ فرمایا، صحابہ جو ہیں وہ آپ کی صحبت میں آتے تھے اور اپنے مسائل، اپنے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے۔ آپ جو ہے وہ ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے، ان کی اصلاح فرماتے تھے، اور آپ کی صحبت کی برکت سے ان کے دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتے تھے۔ اور اتنے دل پاکیزہ ہوئے، اتنے دل ان صحابہ کے پاکیزہ ہوئے کہ وہ جو دنیا کے طالب تھے وہ اسلام پر دنیا کو قربان کرنے والے بن گئے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کے اندر جھگڑے ہوتے تھے، ان کے اندر پھر انہوں نے ایسی معاشرت قائم کی، اللہ اس کے رسول کی تابع داری کی ایسی مثالیں چھوڑی جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ پہلے کیا تھا کہ ان کے اندر حالات کیا تھے کہ ایک معمولی سی بات پر گھوڑے کو پانی کس نے پہلے پلانا ہے، اس پر جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے حالات کیا تھے کہ کسی کا چوزا کسی کے کھیت میں چلا گیا اور اس نے بربادی کر دی وہاں جا کے، تو دو قبیلے آپس میں لڑنے لگ گئے اور نسلوں تک جو ہے وہ لڑائی چلتی رہی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد کیسے تبدیلی آئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ مدینے کے مضافات میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ بھیڑیں چرا رہا ہے اور کوئی غلام ہے۔ دیکھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس کے ایمان کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیسا ہے اس کا ایمان۔ تو اس کو کہا بھائی دیکھو تمہیں پیسے دیتا ہوں، یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا جی میری نہیں ہے، میں تو ویسے چرانے کے لیے آیا ہوں، چرواہا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو مجھے بیچ دو، اس کے گوشت میں سے تمہیں میں کچھ گوشت بھی دے دوں گا، پیسے بھی دے دوں گا۔ تم اپنے آقا کو جا کے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیا بکریاں کھا بھی تو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چرواہے نے منہ پھیرتے ہوئے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں جائے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں جائے؟ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ کیا ان کا، اور پھر انہوں نے آگے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین کا، اور یہ بہترین زمانہ ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے مالک سے وہ بکریاں بھی خریدی اور وہ غلام بھی خریدا، اور اس غلام کو وہ ساری بکریاں ہدیہ کر کے کہیں کہ تم بھی آزاد اور یہ سارا مال جو ہے وہ تمہارا ہے۔ اور زندگی میں جب کبھی وہ واقعہ یاد آتا تو جھوم کے کہتے فائن، چرواہا کہتا ہے وقال الراعی فائن اللہ، چرواہا کہتا ہے پھر اللہ کہاں جائے؟ چرواہا کہتا ہے پھر اللہ کہاں جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک گھر سے آواز سنی کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو۔ وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ڈالے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں امیر المومنین کہاں اس وقت رات کو سوئے پڑے ہوں گے، تم آرام سے دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ امیر المومنین باہر سن رہے ہیں اپنے گشت کے دوران۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ تو نہیں سویا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب تشریف لے گئے تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی اولاد میں آگے جا کے جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جب ماں باپ ایسے ہوں، نیکی کی بنیاد پر جب رشتے ہوتے ہیں تو اس کی پھر برکات بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں رشتے کس بات بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ دولت کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے۔ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی کے سبزے سے بچو۔ کیا مطلب؟ صرف ظاہری جو ہے وہ چیزیں نہ دیکھو،
پیسہ چیزیں اور ظاہری چیزیں نہ دیکھو، بلکہ دینداری کو ترجیح دو، انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ آپ کی صحبت میں گئے، انہوں نے تزکیہ کروایا، وہ صحابہ بن گئے، صحابی بن گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے وارث جو ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ موجود ہیں۔ علماء حق کی صحبت، علماء حق سے تعلق، علماء حق کی محبت وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ آج کا سارا باطل، سارا میڈیا یہ زور لگا رہا ہے کہ علماء کے خلاف جو ہے وہ عوام کو کسی طرح جو ہے ان کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی جائے، مختلف طریقوں سے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے مختلف عنوانات سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ دیکھیں اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ آج ہر چیز 2 نمبر مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ کوئی بھی کھانے والی چیز آپ لگا لیں، یہ آئل ہے یا گھی ہے، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ رپورٹنگ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ 2 نمبر طریقوں سے گھی ہمیں کھلایا جا رہا ہے، بیکری آئٹم میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن کیا کسی نے گھی کھانا چھوڑ دیا ہے؟ ہر بندہ گھی کھا رہا ہے، ہر ہنڈیا میں ڈل رہا ہے گھروں میں گھی۔ صابن جو ہے کہ معمولی سا صابن لے لیں، اس میں بھی کتنی 2 نمبری ہے، لیکن کیا ہم نے صابن استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کوئی ضرورت کی آپ چیز اٹھا لیں، آج کھانے والی، پینے والی، سبزی سے لے کر گوشت تک، گوشت کو بھی وہ پانی لگا رہے ہیں اور اس میں بھی جانور کئی قسم کے بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرغیاں بھی، مردہ جو ہے وہ ٹھنڈا گرم گوشت مل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کیا ہم نے جو ہے وہ مرغا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے گوشت کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم اپنے لیے اچھے کی تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیزو، علماء امت جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور عالمی نبی ہیں، ان کے بعد اس دین کے نمائندے جو ہیں اولاً وہ علماء کرام ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان نمائندہ ہے اسلام کا دین، بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت بھی پتہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے پہنچائے۔ ہمارا ہر بچہ، ہر بڑا، پوری دنیا اس وقت گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے ہر معاملے سے پہلے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں۔ بہت بڑی دنیا آج ہمارے ساتھ وابستہ ہے، میرا ہر عمل جو ہے وہ ایک مسلمان کا عمل ہے، اس کو اس نظر سے بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں علماء کی صحبت جو ہے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے، وہ ہمارے دلوں کے لیے تزکیہ جو ہے اس کا باعث بنے گی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مانگی، ان میں جو ہے اس امت کو بھی مانگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگا۔ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن جو صفات آپ کے لیے مانگی اللہ نے دوسری قرآن میں کئی جگہوں پر ان کو حضور کے مقاصد بعثت قرار دے دیا کہ آپ کی آمد کے یہ مقاصد ہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن ان کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان کو آج ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس مسلمان کو نہیں، یا آپ کی امت میں ہونے کے شرف کی خوشی کس مسلمان کو نہیں، یا آپ کے دور میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس بات کی خوشی جو ہے وہ کس مسلمان کے دل میں نہیں؟ ہر فرقے کے دل میں، مسلمان کوئی بھی فرقہ ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ماں باپ سے زیادہ ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسی محبت جو اطاعت پر نہ لا سکے، ایسی محبت جو اتباع پر نہ لا سکے، وہ محبت جو ہے اس کا مطلب کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، ان کو جب باندی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، خوشی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سارے قبائل کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلا پتھر پتہ کس نے اٹھایا؟ اسی ابو لہب نے اٹھایا۔ تو آج بھی
تلاوت قرآن کی نماز میں ہوتی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ لیکن بلال حبشی ہیں، کہاں ابو لہب قریشی، اور کہاں بلال غلام، اور اس کا باپ بھی غلام اور کالا رنگ، نہ مال ہے نہ کوئی نسب ہے نہ کوئی اور خصوصیت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور آپ کی غلامی جو ہے اس کے لیے آج وہ پوری دنیا کے لیے مثال بنے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، تو معلوم ہوا کہ وہ بلال ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو پتہ چلا کہ اتباع جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی فکر، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی میں زندہ رکھے، اور اپنے اپنے وقت پر اسی میں موت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، اپنی زندگی کے مقاصد بھی ویسے ہی جو ہے ترتیب دینے کی ہمیں اللہ توفیق عطا